والے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں؟ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحرا کے اندر آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سفر کر رہا تھا اور اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سب سامان تھا. وہ کہیں رکا، نیند آ گئی، جب اٹھا تو اونٹنی غائب تھی. وہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر ادھر چل پھر کے دیکھا، اس کو اونٹنی نظر نہ آئی. فرمایا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں پیدل چل کے صحرا کو عبور کر نہیں سکتا اور کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں اور ڈی ہائیڈریشن میری ہو چکی گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، تو میں تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں گا. حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گیا. اسی مایوسی کے عالم میں اس کو تھوڑی سی غنودگی آئی تو جو اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ سامان کھانے کے ساتھ لدی ہوئی وہ قریب آ گئی ہے. تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. اخطا، خطا کر بیٹھا خوشی کی انتہا کی وجہ سے. اتنی خوشی تھی، کہنا تھا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا اللہ. الٹ کہہ گیا. فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو گناہگار کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اچھا، یہاں طلباء کے لیے ایک اور نکتہ. اگر ایک بندہ نیکی کے درجے پہ تھا، گناہ کر بیٹھا، تو اب اگر وہ توبہ کرے تو کیا توبہ کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا یا وہ درجہ پھر مل سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا جو ذہن میں آتا ہے. اس میں علماء نے جواب دیے ہیں. پہلا جواب کہ ہاں، جب اس نے توبہ کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب نئے سرے سے اوپر تک نہیں آنا پڑے گا. توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ اس کو وہی درجہ پھر عطا فرما دیں گے. اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، توبہ اگر اس نے سچی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اگر توبہ قبول ہو گئی اللہ اس کو پہلے درجے سے بھی ترقی عطا فرما دیں گے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان العبد لیعمل الذنب يدخل به الجنہ، کہ کئی مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ جنت میں جانے کا اس کا سبب بن جایا کرتا ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. تو ہم اگر اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. چنانچہ من ترک الکبر ولزم التواضع، جو کبر چھوڑ دے اور تواضع کو اختیار کرے تو اسے کیا جواب میں ملے گا؟ اللہ بلندی دیں گے. حدیث پاک میں آیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ بلندی عطا. اب جسے اللہ اٹھائے گا اسے کون نیچے گرا سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو بندہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز لوٹائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے غیر محرم پر نظر ڈالنے والا گناہ چھوڑ دیا
اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کی لذت تھی، اور یہ عبادت کی لذت تو ہمیشہ کی نعمت ہے۔ تو دیکھیں، چھوٹی چیز کو چھوڑا اور اس کے جواب میں بڑا انعام مل گیا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اگر کوئی بندہ قضا کرے تو اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی فجر کی نماز پابندگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے اس کو زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ظہر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، چہرے پر صلحاء کا نور عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھے گا، اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ کئی مرتبہ عصر کی نماز میں کمی کرتے ہیں، نتیجے میں توفیق چھن جاتی ہے عمل کی۔ مغرب کی نماز پڑھے گا، باقاعدگی سے رزق کی لذت عطا فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر دنیا اور آخرت میں اعتماد عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیے ان اعمال کے کرنے سے انسان کو کیا بڑے بڑے انعام مل گئے۔ جو مخلوق کی محبت سے توبہ کرے گا، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ جو انتقام چھوڑ دے گا، کئی مرتبہ بندہ نیت کرتے ہیں نا انتقام لینے کی، سبحان اللہ، جو انتقام لینا چھوڑ دے گا تو فرمایا عوضہ اللہ الطمانیہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیں گے، دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں کہ اس نے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ زنا کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کرتا، اللہ زنا سے بچنے کی بنا پر اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں گناہ کو چھوڑا تو کتنا بڑا اجر مل گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ من ترک الربا، جو سودی کام چھوڑ دیتا ہے، بارک اللہ فی رزق ہی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پھر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ من ترک الکذب، جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اکرمہ اللہ باجابت الدعاء، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کرنا شروع فرما دیا۔ جب تک زبان جھوٹی ہے دعا کیسے قبول ہو؟ جھوٹ ختم کر کے دیکھیے، سچی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ جو انسان بری صحبت کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے نیکوں کی صحبت اختیار کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے جو توڑے ہوتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فَكَانَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ رَزَقَهُ اللَّهُ الْأَوْلَادُ الْبَرَرَ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو فرما بردار اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رب کریم کی طرف سے بندے کی ضرور پذیرائی ہوتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک قصاب تھا اور ہمسائے کی ایک کام کرنے والی لڑکی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل پڑا، وہ عاشق ہو گیا اس کے اوپر۔ واقعہ ذرا سنیے گا۔ ان قصابا ولا بجاریۃ لبعض جیرانہ، اب اس لڑکی کو گھر والوں نے کسی کام کے لیے دوسری بستی کی طرف بھیجا، تو قدرتاً مغرب کے بعد کا وقت تھا، یہ پیچھے پیچھے تھا۔ فَأَرْسَلَهَا أَهْلُهَا إِلَى حَاجَةٍ لَهُمْ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَاتَّبَعَهَا، اس بندے نے اس کا پیچھا کیا
فراودها عن نفسها، اور اس کو تنہائی میں دیکھ کے اندھیرے میں پھسلایا، گناہ پہ مائل کیا۔ وہ نیک بچی تھی، جب اس نے اسے کہا نا کہ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس نے آگے سے کہا لا تفعل لأنا اشد حبا لک منک لی ولکنی اخاف اللہ۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ گناہ مت کرو، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میں تم سے کرتی ہوں، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اخلاص والے الفاظ تھے کہ اللہ نے اس نوجوان کے دل میں یہ بات اتار دی کہ یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں۔ چنانچہ اس نے توبہ کی نیت کر لی اور کہا کہ میں چلتا ہوں، فلاں بستی میں علماء بستے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، علم سیکھوں گا، نیک بن جاؤں گا۔ گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، لمبے دن تھے، سفر پہ پیدل چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑے میاں ملے، تو بڑے میاں نے اس سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ۔ تو بستیاں قریب قریب تھیں۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو 3 دن کا سفر ہے، تو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، اکٹھا چلیں گے، اکٹھا رکیں گے، تنہائی بھی نہیں ہوگی، سفر بھی ذرا کٹ جائے گا۔ بہت اچھا۔ اب جب سفر شروع کیا تو ان دونوں نے یہ دیکھا، نوجوان نے بھی اور بڑے میاں نے بھی، کہ سخت دھوپ کا موسم ہے، مگر ان کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور جدھر وہ جا رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ، بادل ساتھ ساتھ۔ تو اپنے دل میں بڑے میاں بڑے خوش کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، گرمی میں مجھے بادل کا سایہ دے دیا۔ نوجوان بھی بڑا خوش کہ میں اس نیک بندے کے ساتھ چل رہا ہوں جس کی برکت سے میں دھوپ سے بچ گیا۔ 3 دن رات انہوں نے سفر کیا۔ جب الگ الگ ہونے لگے تو اللہ کی شان کے بوڑھے نے دیکھا کہ بادل کا سایہ نوجوان کے سر پہ، تو وہ بڑا حیران، لوٹ کے واپس آیا، اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آ گیا؟ تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں تو گناہگار انسان ہوں، اتنی سی بات ہے کہ میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ زنا کا گناہ چھوڑا تھا۔ میرا مالک کتنا کریم ہے، اس نے اولیاء کی مانند مجھے گرمی کے موسم میں اپنا سایہ عطا فرما دیا۔